بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حارث ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام ابو زہیر حارث ابن عبداللہ ابن کعب الاعور ہمدانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب خاص میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن تبلیغ کے لیے بھیجا۔ مولائے کائنات انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے یمن پہنچے اور آپ علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں ایک ہی دن میں بنی ہمدان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور یمن کے بہت سارے قبیلے پے در پے اسلام قبول کرنے لگے۔ جب قبیلہ بنی ہمدان کے اسلام قبول کرنے کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا، سلام ہو ہمدان کے قبیلے پر، سلام ہو ہمدان کے قبیلے پر۔ اسی وقت سے بنی ہمدان حضرت علی علیہ السلام کے گرویدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ حضرت حارث ہمدانی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تابعین میں سے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے۔ جب مولائے متقیان علیہ السلام خلافت ظاہری پر متمکن ہوئے تو مختلف وجوہ کی بنا پر آپ علیہ السلام نے شہر کوفہ کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ قرار دیا اور اس کے بعد ہمدان قبیلے کا ایک بہت بڑا حصہ مستقل طور پر کوفے آ کر آباد ہو گیا۔ انہی میں حضرت حارث ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اسی لیے بعض کتابوں میں حارث ہمدانی کو حارث کوفی کہا گیا ہے۔ بعض علماء کے مطابق جنگ صفین یا کسی دوسری جنگ میں حارث پر دشمن کی طرف سے حملہ ہونے کی وجہ سے ایک آنکھ سے محروم ہو گئے تھے، اس لیے انہیں حارث الاعور یعنی حارث کانا بھی کہا جانے لگا۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں حارث ہمدانی بھی شامل تھے۔ جنگ صفین سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا کہ نخیلہ جا کر فوج کو اکٹھا کرو اور روانگی کی تیاری کرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کوفے کے مختلف مقامات سے امام علیہ السلام کے ماننے والوں کو جمع کیا۔ جنگ کے لیے جانے سے پہلے امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ نے کھڑے ہو کر تقریریں کی اور لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی نصیحت کی۔ ان میں سے ایک حضرت حارث ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب لشکر مدائن پہنچا تو امیر المومنین علیہ السلام نے دوبارہ حارث کو حکم دیا کہ لوگوں پر حجت تمام کریں اور اعلان کریں کہ جو لوگ امام علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ جو بھی راہ خدا میں جہاد کرنا چاہتا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جائے۔ جنگ صفین میں حارث کی بہادری اور وفاداری دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن میں جنت کا دروازہ بن جاؤں تو میں ہمدان قبیلے سے کہوں گا کہ سلامتی کے ساتھ سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کرنے والوں میں حارث ہمدانی کا نام بھی ملتا ہے، جبکہ امام حسن علیہ السلام کا ساتھ بڑے بڑوں نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت حارث ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی امام علی سے محبت کا اندازہ اس ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت حارث ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اے حارث تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے جواب میں عرض کیا، اے میرے مولا آپ کی محبت مجھے آپ کے پاس لائی ہے۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے حارث کیا واقعاً تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین خدا کی قسم میرے دل میں آپ کی محبت موجیں مارتی ہے۔
پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے حارث، جب تمہاری جان کنی کا عالم ہوگا اور تمہاری جان تمہارے حلق تک پہنچ چکی ہوگی، اس وقت تم مجھے ویسے ہی اپنے سامنے پاؤ گے جیسے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور جب میں حوض کوثر سے لوگوں کو ایسے دور بھگا رہا ہوں گا جیسے اونٹوں کو کنویں کے گھاٹ سے دور کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی تم مجھے دیکھو گے اور میری محبت تمہیں وہاں کام آئے گی۔ اور جب میں پل صراط سے لواء الحمد پامے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزر رہا ہوں گا تو تم مجھے وہاں بھی دیکھو گے اور وہاں بھی میری محبت تمہارے کام آئے گی۔ حارث حمدانی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، فقیہ اور مرجع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا اقرار دوستوں کے علاوہ دشمنوں نے بھی کیا ہے، یہاں تک کہ بعض اہل سنت علماء نے اپنی رجال کی کتابوں میں حارث حمدانی کا نام شیعوں کے رجالی افراد میں سب سے پہلے درج کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حارث علم فرائض یعنی میراث کے مسائل میں بہت مہارت رکھتے تھے اور میراث کے مختلف مسائل کو بہت ہی سہل اور آسان انداز میں حل کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر کے دور حکومت میں 65 یا 70 ہجری میں کوفے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔